بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج آپ کو ایک سوال کے جواب میں آسیب زدگی اور اسباب اور اس کے بچاؤ اور علاج کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ثابت شدہ ہے، وہ یہ کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم جنات کی وہ ہے جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، اور دوسری قسم جنات کی وہ ہے جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، جانوروں کی شکل میں جی۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ تیسری قسم ان جنات کی ہے جو مختلف مقامات پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، رہتے ہیں اور سفر پر رہتے ہیں۔ تو یہ مشکات شیخ الالبانی حدیث نمبر 4148 صحیح الجامع میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اہل علم کے نزدیک جب جنوں کا خصوصی ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے جنی کہا جاتا ہے، اور جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں انہیں عامر کہتے ہیں، اور جو بچوں کے ساتھ چمٹ کر خوفزدہ کرتے رہتے ہیں انہیں ارواح بدروحیں کہا جاتا ہے، اور جو ان میں سے خباثت اور سرکشی پر کمر بستہ رہے تو اسے شیطان کہا جاتا ہے، اور جب یہ خباثت میں بڑھ جائے تو اسے مارد سرکش کہا جاتا ہے، اور جب یہ جن چٹانیں تک منتقل کر سکیں اور ان کی رعونت و تکبر حد سے بڑھ جائے تو اسے عفریت کہا جاتا ہے، اور یہ اس طرح کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور آسیب زدگی یعنی جو جن اور شیطان انسان کو لگ جاتے ہیں تو اس سلسلے میں جنات انسانوں کو 2 طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس پر کلی طور پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، اسی کو آسیب زدگی کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پھر انسانی جسم میں داخل ہوئے بغیر مختلف انداز سے تکلیف پہنچاتے ہیں اور تنگ کرتے رہتے ہیں۔ جادو اور جنات سے بچاؤ کے سلسلے میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہی بات ذکر فرمائی کہ جنات انسان پر یا تو اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں جس میں انسانی میں داخل ہو کر اسے آسیب زدہ بنا دیتے ہیں، یا پھر اسے دور سے ڈورے ڈال کر خوف زدہ یا وحشت میں مبتلا کر کے تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ جنات کی طرف سے انسان کو تکلیف پہنچانے کی پہلی صورت ایسی ہے کہ اس میں انسان کے عقل و شعور ہی باقی نہیں رہتا، وہ کیا کہہ رہا ہے اور اسے کچھ علم نہیں ہوتا، اس پر پاگل پن سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو اس کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسے عربی میں مس یا سرع کہا جاتا ہے۔ جس شخص پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے اسے المسروع کہا جاتا ہے، اردو میں اسے آسیب زدگی یا جن زدگی یا جن کا چمٹنا کہتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جنات ایسے لوگوں پر ہی غلبہ حاصل کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں جن کے دین سے واقفیت کم ہوتی ہے، جن کی زبان اور دل میں اللہ کی یاد، اللہ کی پناہ پکڑنے، نبوی اذکار اور وظائف اور دیگر حفاظتی تدابیر سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ گویا خبیث جنات ایسے آدمی پر ہی حملہ آور ہوتے ہیں جو اذکار، وظائف وغیرہ سے مسلح نہیں ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر جن اوقات میں انسان ایسی حفاظتی تدابیر سے تہی دامن ہوتا ہے انہی اوقات میں جنات اس پر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ زاد المعاد۔ کسی کو جن لگا ہوا ہے، آسیب زدگی کی کیا علامت ہوتی ہے؟ تو اس کی علامت 2 طرح کی ہیں، حالت بیداری کی علامات ہیں، حالت نیند کی علامات ہیں۔ حالت بیداری کی علامات کا یہ ہے، نمبر 1، بغیر کسی طبی سبب کے جسم کے کسی حصے میں مسلسل درد رہتا ہے۔ نمبر 2، مختلف اوقات میں دورے پڑتے ہیں اور پاگلوں جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، بعض اوقات مریض چیختا چلاتا ہو اور کبھی کبھار جانوروں کی جیسی آوازیں نکالتا ہو۔ نمبر 4، اذان یا تلاوت قرآن سن کر بے چین ہو جاتا ہو۔ نمبر 5، نہ تو صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہو، اور نہ ہی اس کا کسی عبادت اور ریاضت کا کام دل لگتا ہو، یعنی عبادت سے بالکل نفرت کرتا ہے۔ نمبر 6، ہمہ وقت ذہنی پریشانی، سستی اور کاہلی اور شدید غفلت میں مبتلا رہتا ہے۔ اور نمبر 7، بعض اوقات آنکھوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بند آنکھیں کوشش کے باوجود نہ کھلیں، اسی طرح کھلی آنکھیں کوشش کے باوجود بند نہ ہوں۔ تو اس طرح سے یہ کیفیات ہوتی ہیں اس آدمی کی جس پر جن لگا ہوتا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر اثرات ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
حالت نیند کی جو علامات ہیں، نمبر 1 نیند کی کمی اور بے خوابی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 نیند میں انسان بار بار ڈر جاتا ہے۔ نمبر 3 ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے۔ نمبر 4 خواب میں خوفناک سائے، ڈراؤنی صورتیں یا مختلف جانور جیسے بلی، کتا، سانپ، اونٹ، شیر، لومڑی اور چوہا وغیرہ دیکھتا ہے۔ نمبر 5 خواب میں خود کو بلندی سے گرتے ہوئے دیکھتا ہو۔ اور نمبر 6 خواب میں اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہوئے دیکھتا ہو۔ نمبر 7 خواب میں یہ دیکھتا ہو کہ کوئی گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 8 خواب میں یہ دیکھتا ہو کہ کوئی قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 9 خواب میں خود کو کسی قبرستان یا کسی اور وحشت ناک مقام پر دیکھتا ہے۔ نمبر 10 خواب میں خود کو بہت زیادہ ہنستے ہوئے یا بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھتا ہے۔ آصف زدگی کی تشخیص، درجہ بالا علامات کے ذریعے آپ آصف زدگی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آصف زدگی کی پہچان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مریض کے کان میں اونچی آواز سے اذان کے کلمات پڑھنا شروع کر دیں اور مسلسل پڑھتے جائیں۔ مریض اگر آصف زدہ ہوگا تو ایسا کرنے سے اس پر غشی طاری ہو جائے گی اور بے ہوش ہو کر گر پڑے گا اور چیخ و پکار، آہ و بکا کرنے لگے گا یا بالکل خاموش ہو جائے گا اور اپنی نگاہ آسمان کی جانب گاڑ دے گا یا دائیں یا بائیں جانب مرکوز کر دے گا۔ اسی طرح بعض اوقات مسنون اذکار وظائف پڑھنے کا بھی مریض پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کے اذان یا اذکار سن کر جن حاضر بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی قرآن مجید کی تلاوت، کوئی بھی سورہ پڑھیں اور یا ایک آیت الکرسی پڑھیں تو جن حاضر بھی ہوتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے جس پر آصف لگا ہے۔ آصف زدگی کے خاص حالات، اہل علم کا کہنا ہے کہ ہر وقت جن کو انسان پر غلبہ پانے یا اسے چمٹنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان خود بعض اوقات اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ایسے حالات پیدا کرتا ہے جن کو اس پر مسلط ہونے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ خاص حالات حسب ذیل ہیں۔ سخت غصے کی حالت میں، نمبر 2 خوف کی حالت میں سخت خوف زدہ ہو، اور نمبر 3 ہے کہ سخت غفلت کی حالت میں، نمبر 4 انتہائی خوشی کی حالت میں، نمبر 5 حرام طریقے سے شہوت رانی کی حالت میں، نمبر 6 عمدن یا لاشعوری طور پر جنات کو تکلیف پہنچانے کی حالت میں۔ کو جن کیوں لگتا ہے، آصف زدہ کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ عموماً جو وجوہات کی بنا پر انسان آصف زدگی کا شکار ہوتا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کے کاموں سے غفلت و لاپرواہی اور شب و روز گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے آصف زدگی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے سزا کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ نمبر 2 عشق و محبت، بعض اوقات جنات عورتوں پر یا چڑیلیں مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں، اس لیے ان میں داخل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3 انتقامی جذبہ، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لا علمی میں انسانوں کے ہاتھوں جنات کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، چنانچہ انتقام کے طور پر وہ انسان کو چمٹ جاتے ہیں اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 4 بلا وجہ شرارت، یعنی بعض اوقات جنات محض شرارت کی غرض سے انسان کو تنگ کرتے ہیں، چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانوں پر جنات کی آصف زدگی بعض اوقات عشق اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں میں سے کوئی کسی دوسرے کا عاشق ہو جاتا ہے، اسی طرح جن بھی کسی مرد یا عورت کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر جنات کے چمٹنے کا سبب جنوں کا بدلہ لینے کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ ایسا اس طرح ہوتا ہے کہ انہیں کسی انسان سے لا علمی میں تکلیف پہنچ جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ایسا قصدن کیا ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی جن پر پیشاب کر دیتا ہے یا اس پر گرم پانی ڈال دیتا ہے یا کسی کو قتل کر بیٹھتا ہے، حالانکہ انسان کو ان چیزوں کا علم بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ جنوں میں جہالت کے ساتھ ساتھ ظلم کی روش بھی عام ہے، اس لیے وہ انسانوں کو بہت سخت سزا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنوں کی طرف سے شرارت بلا وجہ ہوتی ہے، جیسا کہ انسانوں میں بعض بیوقوف لوگ بلا وجہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ فتاوی ابن تیمیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ 5 جادو کے ذریعے، بعض اوقات آصف زدگی کا سبب جادو بھی ہوتا ہے، یعنی جادوگر کسی کے کہنے پر یا اپنے جادوئی عملیات کے ذریعے کسی خاص شخص کو تنگ کرنے کے لیے جن بھیج دیتا ہے، اور جن اس کے شخص پر داخل ہو جاتا ہے اور پھر گاہے گاہے اسے تنگ کرتا رہتا ہے۔ کبھی اس پر دیوانگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو کبھی مختلف دورے اس پر پڑتے رہتے ہیں۔
جنات کے سبب لاحق ہونے والے امراض۔ جنات انسانوں کے لیے بہت سے امراض کا سبب بنتے ہیں۔ ان امراض میں سے چند کا یہ مشہور ہیں۔ نمبر 1، انسان کو خوف و دہشت میں مبتلا کرنا۔ نمبر 2، نفسیاتی اور اعصابی امراض جیسے پاگل پن، غم، غصہ، قلق اور بے چینی، مرگی کی بیماری، وسوسے اور شخصیت میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اعضاء و جوارح کے امراض، یعنی اعضاء و جوارح کو ایسا مرض جس کے علاج سے اطباء قاصر ہوں اور اس کا کوئی طبی سبب ظاہر نہ ہو۔ نمبر 4، نگاہ اچک لینا اور وہم میں مبتلا کر دینا۔ نمبر 6، جنسی امراض جیسے صحبت پر عدم قدرت، صورت انزال وغیرہ۔ نمبر 6 یہ ہے کہ نسوانی امراض جیسے بانجھ پن، خون رسنا، ماہواری کی بے قاعدگی، سوزش، جلن وغیرہ۔ نمبر 7، ایسے دو آدمیوں کے درمیان عداوت اور دشمنی، بغض اور نفرت اور تفرقہ پیدا کر دینا جن میں باہمی گہرا رابط ہو، جیسے میاں بیوی اور شریک تجارت، دو دوستوں کے درمیان، افراد خاندان میں نفرتیں پیدا کرنا، دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ نمبر 8، مکانات اور جائیداد کے ساتھ کھلواڑ کرنا، ان کو نقصان پہنچانا، جیسے آگ لگا دینا، سامان الٹ پلٹ کر دینا، گھر پر پتھر برسانا اور شیاطین آصف زدگی کا علاج کرنے والے کے لیے ضروری ہے ان باتوں کا خیال رکھے۔ معالج کے لیے ضروری ہے کہ وہ باوضو اور اس کے جسم کا لباس اور مطلوبہ جگہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ نمبر 2، علاج کرنے سے پہلے خود اپنے جسم پر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ فرق، سورہ ناس، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور درود ابراہیم پڑھ کر پھونک لے، دم کر لے۔ اور نمبر 3، اپنے اوپر اعتماد رکھے کہ اس کے پاس ایسا ہتھیار ہے جس سے بڑے سے بڑا جن اور شیطان کو وہ ڈرا سکتا ہے اور اس کو ہٹا سکتا ہے۔ نمبر 4، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھے اور تقدیر پر ناقابل متزلزل ایمان رکھے۔ نمبر 5، معالج کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرہیزگار اور اپنے ظاہر و باطن میں دیندار ہو، نیز اطاعت کے ان اعمال کا پابند ہو جن کے ذریعے وہ شیطان کو ذلیل و خوار کر سکے۔ نمبر 6، معالج کے لیے ضروری ہے کہ دم پڑنے کے ساتھ ساتھ دعوت کا فریضہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے پہلو کو بھی مد نظر رکھے۔ مریض اور اس کے متعلقہ لوگوں کو اللہ سے تقوی، نمازوں کی حفاظت، ذکر اور دعا کی کثرت اور نافرمانیوں سے کنارہ کش رہنے اور اللہ کی تقدیر پر صبر و استقامت اختیار کرنے کی تلقین کرے۔ نمبر 7، معالج پر ضروری ہے کہ وہ مریض کے حالات کی معرفت حاصل کرے، کیونکہ مریض کے احوال کی گہرائی میں اترنا، اس کے مرض کے اسباب و متعلقات کو پہچان کرنا اہم ترین معاملہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، معالج جنوں کی دھمکیوں سے مرعوب اور خوفزدہ نہ ہو، کیونکہ شیطان ہر تدبیر کو ضعیف اور کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو ڈراتا ہے اور دھمکاتا ہے۔ اور نمبر 9، معالج کو یہ بات بھی یاد رکھے کہ جن زیادہ تر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ ہر معاملے میں سچے نہیں ہوتے۔ نمبر 10، مریض اگر کوئی غیر محرم عورت ہے تو اس کے کسی محرم رشتہ دار کی موجودگی میں اس کا علاج کرے اور پردے کا اہتمام کرے۔ نمبر 11، معالج اپنی نیت کو خالص رکھے، دم کا مقصد دولت سمیٹنا، ریاکاری نہ ہو، بلکہ اللہ کے پاس اجر و ثواب اور اس کا نصب العین یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ وہ کام کرے۔ 12، یہ ہے کہ معالج پر ضروری ہے کہ وہ مریض کے دل میں امید کی روح بیدار کرے اور مرض کا معاملہ اس پر آسان کرے اور اپنی اہمیت کو جتانے کے لیے اسے ہولناک نہ بنائے۔ آصف زدگی کا علاج اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ معالج سب سے پہلے مریض کے کان میں اذان دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر چلا بھاگ جاتا ہے، اور عموماً پہلی یا تیسری اذان کے اختتام تک جن بھاگنے کی کوشش کرنے لگے گا، اور اگر ایسا اثرات دکھائی نہ دیں تو 9 اور 11 مرتبہ تک پوری اذان بار بار اونچی آواز سے مریض کے کان میں معالج سنائے۔ پھر معالج قرآن پڑھ کر مریض کے اوپر دم کرے۔ جن آیات کو پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے وہ درج ذیل ہیں: نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، اور نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 164، اور نمبر 4 آیت الکرسی، نمبر 5 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 6 سورہ آل عمران کی آیات نمبر 18 اور 19، نمبر 7 سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 اور 56، اور نمبر 8 سورہ مومنون کی آیات
15 سے 118 تک، اور نمبر 9 سورہ صافات کی 1 آیت سے 10 آیات تک، اور نمبر 10 سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 سے 32 تک، اور نمبر 11 سورہ رحمان کی آیات 33 سے 36 تک، اور نمبر 12 سورہ حشر کی آیات 21 سے 24 تک، اور نمبر 13 سورہ جن کی آیات 1 سے 9 تک، اور نمبر 14 سورہ حمزہ، نمبر 15 سورہ اخلاص، نمبر 16 سورہ فلق، اور نمبر 17 سورۃ الناس۔ پورا بالا آیات کے پڑھ کر دم کرنے کے بعد درج ذیل 3 حالات میں سے کوئی ایک حالت پیش آ سکتی ہے۔ نمبر 1 مریض پر بے ہوشی طاری ہو جائے اور جن گفتگو کرنے لگے۔ نمبر 2 مریض بے ہوش نہ ہو لیکن اس پر بعض علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3 مذکورہ دونوں حالتوں میں سے کوئی بھی حالت سامنے نہ آئے تو اس صورت میں مریض کا مرض طبی یا نفسیاتی طور پر متصور ہوگا، یعنی فزیکلی اس کا کوئی پرابلم ہوگا۔ جب مریض پر بے ہوشی طاری ہو جائے اور جن گفتگو کرنے لگے تو معالج اس سے درج ذیل سوالات کرے: تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے لگنے اور چمٹنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کے لگنے کی وجہ کوئی ایسا منکر کام ہے جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے تو اسے بتایا جائے کہ یہ کام حرام ہے تاکہ اس پر حجت قائم ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا جائے کہ اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نافذ کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے لگنے کی وجہ انسان سے انتقام اور بدلہ لینا ہے تو بتایا جائے کہ اس انسان سے عمدن تمہیں تکلیف نہیں دینا مقصد تھا، اور جو عمدن کسی کو تکلیف نہ دے وہ سزا کا مستحق نہیں۔ اگر انسان نے اپنے گھر اور اپنی کسی ملکیت میں کوئی کام کیا جس سے جن کو تکلیف پہنچی ہے تو یہ بتایا جائے کہ گھر اس کے ملکیت ہے اور اس میں ہر جائز تصرف کرنے کا اس کو حق ہے، اور تمہیں انسان کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت گھر میں رہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ معالج اسی طرح جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سناتا رہے، اس پر حجت قائم کرتا رہے، اسے معروف کا حکم دیتا رہے اور منکر سے روکتا رہے، جس طرح انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر وعد و نصیحت کے ذریعے جن اور راہ راست پر آ جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ معالج کو حق ہے کہ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر دھمکی دے اور لعن و طعن اور سب و شتم کرے اور اسے جانے کا حکم دے۔ اس طرح جن چلا جائے گا اور مریض نارمل حالت میں ہو جائے گا۔ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ رب العالمین، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔